21 اکتوبر پیر کے دن صبح کے 5 بجے ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں 26 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے، جو کہ بنتی ہے دی موسٹ کنٹروورشل امینڈمنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ اس امینڈمنٹ کو جوڈیشل پیکج بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو امینڈمنٹس ہے تو وہ عدالت سے ریلیٹڈ ہے، وہ سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، اسی وجہ سے اس کو جوڈیشل پیکج بھی کہا جاتا ہے۔ جمہوری نظام سے پہلے دنیا میں بادشاہت ہوا کرتی تھی، اور بادشاہت ایک ایسا سسٹم ہوتا تھا جس میں جو پورا پاور ہوتا تھا، ایبسولوٹ جو اتھارٹی ہوتی تھی، تو وہ ایک ہی شخص کے پاس ہوا کرتی تھی، جسے کہا جاتا تھا کنگ۔ کنگ کے پاس جو تھا وہ ایگزیکٹو پاور بھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، لیجسلیچر پاور بھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور جوڈیشری یعنی کہ وہ چیف جسٹس بھی ہوا کرتا تھا، سارے جو فیصلے ہوتے تھے تو اس کا اختیار بھی اس شخص کے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو بادشاہت نظام میں جو پورا پاور ہوتا تھا تو وہ ایک ہی شخص کے پاس ہوا کرتا تھا۔ 13th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ بادشاہت سے تنگ آتے ہیں، اور 13th سینچری میں فرسٹ ٹائم برٹش میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بغاوت کرتے ہیں کنگ کے خلاف، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایک ٹریٹی ہوتی ہے جسے تاریخ میں میگنا کارٹا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ سائن ہوتی ہے 1215 میں بٹوین کنگ جان اینڈ بیرنس، مطلب وہاں پر جو بادشاہ تھے ان کے درمیان، اور وہاں پر جو عام لوگ تھے جنہیں بیرنس کہا جاتا تھا، تو ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا۔ اس میگنا کارٹا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو کنگ تھا، جو بادشاہ تھا، تو وہ عام لوگوں کو کچھ رائٹس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس میگنا کارٹا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں لوگ جو ہے وہ بادشاہتی نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے پوری دنیا میں، خاص کر جب فرینچ ریولوشن ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اوپر، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی لوگ بغاوت کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ آزادی حاصل کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جمہوری نظام جو ہے وہ پریویل کرتی ہے۔ جمہوری نظام کو اسی وجہ سے ایک بیسٹ سسٹم مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا فیچر ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرائکونومی آف پاور، یعنی کہ سپریشن آف پاور۔ سپریشن آف پاور سے مراد یہ ہے کہ ہر ڈیموکریٹک کنٹری میں 3 مین آرگنز ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں لیجسلیچر، دوسرے آرگن کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو، اور تیسرے آرگن کو ہم کہتے ہیں جوڈیشری۔ جو لیجسلیچر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ یوجولی اس میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے تو اس میں ایک اپر ہاؤس ہے اور ایک ہمارے پاس لوور ہاؤس ہے۔ جو اپر ہاؤس ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سینٹ، اور جو لوور ہاؤس ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیشنل اسمبلی۔ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، لوگوں کے مفادات کے مطابق جو ہے وہ قانون بناتے ہیں، اور جو قانون بنتے ہیں تو ان قانون میں جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کرتی ہیں۔ یہ ڈومین جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، نہ ایگزیکٹو جو ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اور نہ جوڈیشری جو ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ جو کہ کنسٹیٹیوشن میں جو بھی آئین بنتے ہیں، جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کا اختیار جو ہے وہ صرف لیجسلیچر کے پاس ہوتا ہے۔ جو دوسرا آرگن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون بنتے ہیں یا جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کو انفورس کرنا، اس کو میک شور کرنا، قانون کے مطابق ملک کو چلانا، تو اس کی جو پوری رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ایگزیکٹو آرگن۔ جو تیسرا آرگن ہوتا ہے جو کہ کافی ایک امپورٹنٹ آرگن ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک میں، تو اسے ہم کہتے ہیں جوڈیشری۔ جوڈیشری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس آئین میں لوگوں کے جو حقوق ہے تو اس کی پروٹیکشن کرنا، ایگزیکٹو کے اوپر نظر رکھنا کہ کیا ایگزیکٹو جو برانچ ہے
جس کا کام امپلیمنٹیشن کرنا ہے یا ان قانون کو انفورس کرنا ہے، تو کیا وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کر رہی ہے؟ ان سے جواب مانگنا، وہ جو ہے آنسیبل ہوتے ہیں بیفور دی جوڈیشری۔ اس کے علاوہ جو قانون بنتے ہیں تو ان قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، تو چونکہ جوڈیشری جو ہے وہ کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جوڈیشری کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جوڈیشری جو ہے ان قانون کو اپنے جو ہے ذہن کے مطابق، اپنے وشز کے مطابق اس کو ری رائٹ کرے۔ جوڈیشری جو ہے ان قانون کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، جوڈیشری جو ہے صرف ان کو میک شور کر سکتی ہے۔ سیکنڈلی، جوڈیشری کا یہ بھی ایک رول ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو قانون ہوتے ہیں، جو آرٹیکلس ہیں، یا اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا، اور اس کے خلاف اگر کوئی قانون بھی بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو اس کو بھی وہ لک آفٹر کرتی ہے جوڈیشری۔ اور یوزولی جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتے ہیں تو وہاں پر جو جوڈیشری ہوتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہوتی ہے اور نہ وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جوڈیشری جو ہے سو اٹ از ٹو پروٹیکٹ دی کنسٹیٹیوشن آف دی کنٹری اینڈ ٹو پروٹیکٹ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی پیپل۔ اسی وجہ سے جوڈیشری کو ہمیشہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو سپریشن آف پاور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو پاور ہوتا ہے تو یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ کچھ جو پاور ہے وہ لیجسلیچر کے پاس ہوتا ہے، کچھ پاور ایگزیکٹو کے پاس ہوتا ہے، اور کچھ پاور جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس ہوتا ہے۔ تو جو بادشاہت ایک نظام تھا تو وہاں پر پاور ایک شخص کے پاس ہوتا تھا، لیجسلیچر پاور بھی اس کے پاس ہوتا تھا، جو ایگزیکٹو پاور تھا وہ بھی اس کے پاس ہوتا تھا، اور جوڈیشری پاور بھی اس کے پاس ہوتا تھا، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو جمہوری نظام میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بیسٹ اس کا فیچر ہے وہ ہے ٹرائیکونومی آف پاور، یعنی کہ سپریشن آف پاور۔ پاور جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک شخص کے پاس نہیں رہتا، پاور کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ایگزیکٹو کے پاس، جوڈیشری کے پاس اور لیجسلیچر کے پاس۔ اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں ٹرائیکونومی آف پاور، اور اسی وجہ سے ایک ادارہ جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ قانون کو نہ چینج کر سکتا ہے، نہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کا جو ہے ایک رد عمل آئے گا۔ اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے ٹرائیکونومی آف پاور۔ تو جب تک یہ ٹرائیکونومی آف پاور یہ سسٹین ہے، یہ برقرار ہے، تو آپ اسے ایک جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر آپ جو ہے اس کو ایک جمہوری نظام نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو 26 امینڈمنٹ ابھی ریسنٹلی پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے، تو اگر اس کے ریزنز اور بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو جو پچھلے ایک سال سے پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک جنگ شروع ہوئی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ دوسرے سائڈ پر ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جوڈیشری ہے تو وہ اپنے طریقے سے قانون کو ری رائٹ کرتی ہے، وہ ہم قانون بناتے ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، ہم قانون بناتے ہیں وہ ان کو ایبولش کرتی ہیں۔ تو جو سپریم ایک ادارہ ہے پورے ملک میں تو وہ پارلیمنٹ ہے، لیکن ایگزیکٹو کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل بن چکی ہے اور وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے 26 امینڈمنٹ پاس کی ہے، جس میں ایسے قانون انہوں نے پاس کی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ایپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ، تو اس کو مکمل طور پر ٹوٹ لیس بنایا گیا ہے، وہ ایک پاور لیس ایک ادارہ بن چکا ہے، اور اس کا جو رول ہے تو وہ ایک ہائی کورٹ کی طرح بن چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 26 امینڈمنٹ میں کون سے ایسے قانون ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جوڈیشری کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے امینڈمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہے آرٹیکل 175A۔
اس کے مطابق پہلے جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ اس طرح ہوتی تھی کہ اگر کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوتا تھا تو اس کے بعد جو موسٹ سینئر جج ہوتا تھا تو وہ ہی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنتا تھا. لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے جس میں تقریباً کچھ 12 ممبرز ہیں، اور ان 12 میں سے 4 جو ہے وہ سینٹ سے ہیں اور 8 جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ہیں. اور جو چیف جسٹس ہے تو وہ اس طرح کریں گے کہ وہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہیں تو ان کے نیمز ان کمیٹیز کو بھیجیں گے، اور یہ جو کمیٹی ہے تو وہ ان میں سے ایک نیم کو چوز کریں گے اور ان کی ریکمنڈیشن کریں گے پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر جو ہے ان کی ریکمنڈیشن کریں گے صدر پاکستان کو، اور وہ اس کے اوپر سائن کریں گے، اور اس کے بعد ہی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اور یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ پہلے جو چیف جسٹس ہوتا تھا تو اس کی جو ریٹائرمنٹ ہوتی تھی تو وہ ایج کے مطابق ہوتی تھی. مطلب اگر ایک جج چیف جسٹس بنتا تھا تو اگر اس کے ریٹائرمنٹ میں 6 مہینے باقی تھے تو 6 مہینے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا تھا. اب اس 175 میں یہ ترمیم بھی کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص چیف جسٹس بنتا ہے تو اس کا ایک فکس ٹینیور ہوگا جو کہ 3 سال کا پیریڈ ہوگا. دوسرا امینڈمنٹ ہوا ہے آرٹیکل 184 میں، اور اس کے مطابق پہلے جو چیف جسٹس ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک پاور ہوتا تھا جسے کہا جاتا ہے سو موٹو ایکشن. سو موٹو ایکشن ایک ایسا پاور ہوتا تھا چیف جسٹس کے پاس کہ اگر کوئی قانون پاس ہوتا تھا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا ملک میں جس کے مطابق اگر چیف جسٹس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ قانون کے خلاف ہے تو وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے تھے اور ان کے اوپر وہ سو موٹو ایکشن لیتے تھے، جس کے تحت وہ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے تھے. یہ ایک ایبسولوٹ اتھارٹی تھی چیف جسٹس کی. اس امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل 184 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ جو اختیارات ہے تو اس کو کافی حد تک انہوں نے ریڈیوس کیا ہے، اور اب وہ سو موٹو ایکشن جو ہے نہیں لے سکتا. تیسرا جو امینڈمنٹ ہوا ہے وہ ہے آرٹیکل 186A. اس کے مطابق اگر بلوچستان کے ہائی کورٹ میں اگر کوئی کیس ہے، یا پنجاب کے ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے، سندھ کے ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے، یا خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ میں اگر کوئی کیس ہے تو اس 186A آرٹیکل کے مطابق ابھی سپریم کورٹ کو ایک اختیارات جو ہے سونپی گئی ہے جس کا استعمال کر کے وہ ایک ہائی کورٹ سے کیس ٹرانسفر کروا سکتا ہے دوسرے ہائی کورٹ کو، اور اس کے علاوہ وہ خود بھی اس کیس کو خود کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر سکتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب اس کے تحت آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پنجاب میں کوئی کیس حکومت کے مفادات کے خلاف ہے تو وہ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ان امینڈمنٹس میں جو جوڈیشل کمیشن کا رول ہے تو اس میں بھی موڈیفیکیشن ہو چکی ہے. اس کے مطابق پہلے ایک 8 ممبرز کی پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی تھی جو کہ باقی ججز کی نومینیشن کرتے تھے، لیکن اب ان کی نومینیشن کریں گے پرائم منسٹر. چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیارات بھی دیے گئے ہیں کہ ان کے پاس باقی جو ججز ہیں تو وہ ان کی ایوالویشن کر سکتے ہیں کہ آیا ایک جج جو ہے وہ پوزیشن پر رہنے کے لیے فٹ ہے، وہ ایبل ہے، تو وہ ان کی کرائٹیریا چیک کر سکتے ہیں اور ان پر وہ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں. 26 امینڈمنٹ سے پہلے اگر ملک میں پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہوتے تھے یا کنسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہوتے تھے تو سارے معاملات آتے تھے سپریم کورٹ. اب اس امینڈمنٹ کے بعد اس طرح ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک سپریٹ بینچ بنایا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے کنسٹیٹیوشنل بینچ، اور یہ جو بینچ ہے تو یہ صرف پولیٹیکل ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ کیسز یا آئین سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز آئیں گے تو ان کو یہ لوگ جو ہے دیکھیں گے. وہ کیسز اب سپریم کورٹ میں جو پہلے ہوتا تھا ایک فل بینچ بنتا تھا یا 5 ججز کا بینچ بنتا تھا، وہ ان فیصلوں کو دیکھتا تھا.
تو اب وہ مزید نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا پہلے شروع میں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاور لیس بن چکا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹوٹ لیس بن چکا ہے۔ یہ مین اختیارات ہوتے تھے سپریم کورٹ کے پاس، جو کہ پارلیمنٹ نے ان سے چھین لیے ہیں۔ آرٹیکل 203D میں بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، جس کے مطابق جو فیڈرل شریعہ کورٹ ہے تو اس کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ پابند ہے کہ جتنے بھی کیسز آئیں گے ان کی عدالت میں تو ان کو 12 مہینوں میں ان کیسز کو ریزولو کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 215 میں بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، جس کے مطابق جو چیف الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اگر اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہوتا ہے، تو ریٹائر ہونے کے بعد پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فوراً ایک نئے چیف الیکشن کمیشن کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی، لیکن اب اس امینڈمنٹ کے بعد اگر چیف الیکشن کمیشن ریٹائر ہوتا ہے تو اگر کسی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں ہوتی تو ان کی تعیناتی تک جو پرانے چیف الیکشن کمیشن ہوں گے تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت 1 سال تک یا 10 سال تک نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں کرے گی تو کیا وہ پرانے شخص ہی چیف الیکشن کمیشن ہوں گے؟ تو اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل یوز کے لیے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 48 میں بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، جس کے مطابق پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ اگر کسی قانون کو پاس کرے گی تو اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔